الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد حمد و ثنا لائق سب تعظیم و تکریم محفل پاک کی زینت بنے جمیع علماء کرام سادات کرام ثناخنان مصطفیٰ اور بالخصوص ہماری آج کی اس محفل پاک کی زینت بنے ہمارے مہمان حسنہ خان جو بڑے دور سے سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے میری برادر محترم بھائی محمد کامران فریدی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم کے بدلے کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے اور نقیب محفل بڑی خوبصورت آواز پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد تبریز چشتی صاحب اور محترم المقام حافظ محمد صابر صاحب حافظ بشارت صاحب حافظ محمد نسیم صاحب قبلہ قاری محمد الیاس صاحب بھائی محمد امتیاز صاحب حضرت علامہ مولانا عبدالحکیم صاحب اور آپ کے اس علاقے کے خطیب حضرت علامہ مولانا محمد طارق سلطانی صاحب اور دیگر جتنے بھی کریم آقا کے غلام اس محفل پاک میں آئے اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت آپ سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ نمبردار برادران کو کہ جنہوں نے آج سب سے پہلے تو ماشاءاللہ خوبصورت اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھر میں بڑی محبتوں کے ساتھ کریم لجپال نبی کے میلاد کی خوبصورت مذہب کو سجایا اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ نمبردار برادران کو میرا مالک اس کا اجر عطا فرمائے صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور میں ممنون و مشکور ہوں برادر محترم اس مسجد کی امام و مدرس پیکر اخلاص و محبت بڑی محبتیں فرمانے والے بڑی خوبصورت شخصیتیں برادر محترم بھائی محمد فریاد صاحب آپ کو کہ آپ کی زیر نگرانی یہ پروگرام انعقاد ہوا اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے احباب گرامی القدر وقت چونکہ مختصر ہے ہم نے نماز اصل بھی ادا کرنی ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد دعا بھی ہوگی تو آپ احباب
میں آپ کو بار بار تنگ نہیں کروں گا کہ ہاتھ اٹھائیں، یوں کریں۔ اگر بات سمجھ لگے تو ویسے بھی یہ حضور کا ذکر ہے، تو حضور کا ذکر بندہ کرے وہ بھی خوش ہو کر، سنے وہ بھی خوش ہو کر۔ تو اگر بات اچھی لگے، سمجھ آئے تو محبت کے ساتھ کہہ دیجئے کیا؟ سبحان اللہ، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں میلاد النبی کے حوالے سے اور چند باتیں سرکار کی جو آمد کا مقصد ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ کیا کیا جی؟ مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے۔ کون سا احسان؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، اپنا پیارا محبوب انہیں عطا فرما دیا۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ امام گرامی القدر، دیکھیے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا میری نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم گنتی کرنا شروع کر دو تو میری نعمتوں کی گنتی نہیں کر سکتے۔ میں نے اتنی تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر یہ آنکھ نہ ہو تو بندہ اندھا ہوتا ہے۔ آنکھ اللہ کی کیا ہوئی جی؟ نعمت ہوئی۔ اگر کان سماعت نہ ہو تو بندہ ہوتا ہے بہرا۔ یہ سماعت اللہ کی کیا ہوئی جی؟ نعمت ہوئی۔ ہاتھ نہ ہو تو بندہ معذور، یہ ہاتھ اللہ کی کیا ہوئی جی؟ نعمت ہوئی۔ المختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی، کسی نعمت کے دینے پر یہ نہیں فرمایا کہ میں احسان جتلا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں احسان جتلا رہا ہوں، لیکن جب حضور علیہ السلام کی ذات کی باری آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مومنوں پہ احسان کیا۔ وہ احسان رب کس لیے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے کریم نبی کے غلاموں، کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو سب سے بڑی رب کی نعمت ہے وہ نعمت مصطفیٰ ہے۔ وہ نعمت مصطفیٰ ہے۔ اور میں علماء کی موجودگی میں ان علماء کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، میں ادنا سا ایک درویش ہوں، علماء موجود ہیں۔ اگر میں اور آپ ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کرنا رب کی اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہے کہ ربا تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، خدا کی عزت کی قسم دے کے کہتا ہوں لوگوں، ہم رب کی اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ ہم رب کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جو محفلیں ہیں، یہ جو حضور کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا ہم اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں، ہم اپنی بخشش کے لیے کرتے ہیں۔ المستدرک علی الصحیحین کے اندر حدیث پاک ہے، آئیے میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں ذرا توجہ کیجئے گا۔ میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے لجپال نبی صحابہ کے پاس تشریف لائے۔ میرے سرکار نے صحابہ سے فرمایا او میرے صحابہ، ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، میرے پاس جناب جبریل حاضر ہوئے۔ جبریل ابھی میرے پاس حاضر ہوئے، میں جبریل کو رخصت کر کے آیا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ، جبریل
جبریل نے آ کر میرے سامنے ایک عبادت گزار بندے کا تذکرہ کیا ہے، ایک عبادت گزار بندے کی مجھے بات سنائی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا صحابہ جبریل کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کا ایک ایسا بندہ جس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، 500 سال رب کو سجدہ کرتا رہا۔ میرے کریم نبی کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے کہ پیارے آقا سمندر کے نیچے ایک پہاڑی کے اوپر وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، رب کی طرف سے اس بندے کے لیے انعام یہ ہے کہ سارے سمندر کا پانی کھا رہا ہے۔ رب نے سمندر کے نیچے اس بندے کے لیے ایک میٹھے پانی کے چشمے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ میرے کریم نبی کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے کہ سونے نبی جی اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے لیے انعام یہ ہے کہ ہر روز سمندر کے نیچے ایک انار کا درخت ہے، اس درخت کے اوپر ایک تازہ انار لگتا ہے، وہ انار اتار کر وہ بندہ کھا لیتا ہے۔ جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اس بندے نے 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ اب جب اس بندے کی موت کا وقت آیا، جب مرنے کا وقت آیا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں نے 500 سال تجھے سجدہ کیا، 500 سال تجھے سجدہ کرتا رہا، مجھے اتنی لذت آئی، مجھے اتنا مزہ آیا، آج میری تو خواہشیں ہیں، میری تو تمنائیں ہیں۔ عرض کرتا ہے مولا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ ساری زندگی تجھے سجدہ کرتا رہا، آج جب میں سجدے کی حالت میں ہوں تو میری روح کو پرواز کرنا۔ عرض کرتا ہے مولا میں سجدے کی حالت میں ہوں میری روح پرواز ہو جائے۔ عرض کرنے لگا مولا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا یہ جو جسم ہے اسے زمین کے کیڑے مکوڑے نہ کھائیں، اسے کیڑے مکوڑے نہ کھائیں۔ میرے رب نے اس بندے کی یہ دونوں دعائیں قبول فرما لی۔ اب اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، ادھر وہ بندہ رب کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں ہے، ادھر روح پرواز ہو جاتی ہے، سجدے کی حالت میں ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت والے دن رب ذوالجلال حساب و کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو پکڑو اور پکڑ کر جنت میں داخل فرما دو۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں توجہ کیجئے گا، اے فرشتوں میرے بندے کو پکڑو، پکڑ کر جنت میں داخل فرما دو۔ یا اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا بھی رحمتی، میری رحمت کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دو۔ اب اس بندے کو اپنی 500 سال کی عبادت پہ بڑا ناز ہوگا، اپنے 500 سال کے سجدوں پہ بڑا ناز ہوگا۔ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں نے 500 سال تجھے سجدہ کیا، 500 سال تیری عبادت کرتا رہا، اپنی رحمت کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما دے۔ رب پھر فرمائے گا فرشتوں میری رحمت کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دو۔ بندہ کہے گا مولا نہیں میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اب تیسری بار اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں میری رحمت کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دو۔ بندہ کہے گا نہ میرے مولا میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آؤ میرے کریم نبی کے ذکر کی محفل میں آنے والوں بڑی توجہ سے میرے جملے سنیے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا میرے فرشتوں میرے اس بندے کو اپنی عبادت پہ بڑا ناز ہے، میرے اس بندے کو اپنے سجدوں پہ بڑا ناز ہے۔ اللہ
اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے اس بندے کو ذرا میرے سامنے تو کھڑا کرو. اب اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے کھڑا کرے گا. سامنے کھڑا کرے میرا رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس بندے کو اپنے اعمال پہ بڑا ناز ہے. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس بندے کے 500 سال کے اعمال کو ایک طرف رکھا جائے, ایک طرف اس بندے کے جسم کی ایک آنکھ کو رکھا جائے. اب فرشتے اس بندے کی 500 سال کی عبادت کو قبلہ ایک طرف رکھتے ہیں, ایک طرف جسم کی ایک آنکھ کو رکھا جاتا ہے. اب ترازو کے ایک پلڑے میں 500 سال کی عبادت ہے, دوسرے پلڑے میں جسم کی ایک آنکھ ہے. میرے نبی کے غلاموں یہ جسم کی ایک آنکھ والا پلڑا 500 سال کی عبادت سے زیادہ وزنی ہو جائے گا. یہ ایک آنکھ والا پلڑا ادھر 500 سال کی عبادت ہے جو زیادہ وزنی ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں میرے اس بندے کو اپنی 500 سال کی عبادت پہ بڑا ناز تھا, اپنے اعمال پہ بڑا ناز تھا. میری ایک نعمت آنکھ اس کی 500 سالہ عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی تو اس کے جسم کے سارے اعضاء باقی ہیں. وہ جو سمندر کے اندر اسے میں نے میٹھا پانی دیا ابھی تو وہ بھی اس کا حساب بھی باقی ہے. ہر روز میں رب جو اسے تازہ انار دیتا تھا ابھی تو اس کا حساب بھی باقی ہے. اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے پکڑو, پکڑ کر جہنم کے اندر لے جاؤ. میرے نبی کے غلاموں ذرا توجہ کیجئے گا. ایک بندہ 500 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے, ایک نعمت آنکھ کا جواب نہیں دے سکا. آج میں اور تو کسی کی عمر 30 سال, کسی کی 40 سال ہے, کسی کی 50 سال عمر ہے, لیکن ساری زندگی رب کی نعمتیں کھاتے رہے. رب کی نعمتیں کھا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. میرے نبی کے غلاموں اگر 500 سال عبادت والا ایک آنکھ کے مقابلے میں اپنی عبادت نہیں پیش کر سکا, آپ میں اور تو اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ ساری زندگی رب نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اگر ان نعمتوں کا حساب لیا گیا میں اور تو کیا جواب دیں گے. اور جب رب فرمائے گا فرشتوں میرے اس بندے کو پکڑو, پکڑ کر جہنم میں لے جاؤ, بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اے میرے مولا, اے میرے مولا میرے عمل کی وجہ سے نہیں اب مجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی تو جنت عطا فرما دے. اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما دے. اب اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا. اگر آپ کا ذوق ہو, آپ کی توجہ ہو, آپ کی محبت ہو تو میں اسی بات کو کھڑی کے تاجدار رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ کی زبان کے اندر بیان کروں تو آپ فرماتے گئے کہ جے میں ویکھا کچھ نہیں میرے رب دی او یارو بلے بلے بلے. اور آپ فرماتے ہیں کہ عدل کرے تھر تھر کام بڑا اچھیاں شانہ فضل کرے تے بخشے جاون اوے میں ورگے مولا
دل کرے تے تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے۔ اب دیکھیں کہ ایک نعمت آنکھ ہے، ادھر 500 سال کی عبادت ہے، تو قبلہ بندہ اس کا حساب نہیں دے سکا۔ تو مجھے ایمان سے بتائیں، اگر ایک نعمت آنکھ کا بندہ حساب نہیں دے سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں نعمت مصطفیٰ عطا فرمائی، ہم اس کے احسان کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے کہ جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے عطا فرمائی، جس نعمت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر نعمت عطا فرمائی۔ اسی لیے میرے کریم نبی کے غلاموں، آج میں اور آپ سرکار کے میلاد کی محفلیں سجاتے گے۔ اب ہم یہ محفلیں سجا کر رب العزت کا شکریہ ادا کر دیں گے، اور شکریہ ادا کر کے ہم کہتے ہیں کہ مل گئے مصطفیٰ اور جی بسم اللہ۔ علماء بیٹھے، میں نے علماء سے دعا لینی ہے، جو بزرگ بیٹھے میں نے بزرگوں سے دعا لینی ہے، جتنے میرے نوجوان بھائی بیٹھے گے ذرا اپنے ہاتھوں کو ایک بار بلند کر کے، ایک بار اپنی زبانیں بلند کر کے سب گنگناتے گے کہ مل گئے مصطفیٰ۔ بابا سے بلند سب کی آواز آ جائے، مل گئے مصطفیٰ۔ آؤ میرے کریم نبی کے غلاموں، آؤ میرے کریم نبی کے غلاموں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ خدا کی عزت کی قسم دے کر کہتا ہوں لوگوں، ہمارے رب نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا۔ آج میں اور آپ اپنے نمبردار برادران کی، ان کی سجائی ہوئی سرکار کے ذکر کی محفل میں انہوں نے مجھے بلایا، آپ کو بلایا، ان کی مسجد میں بیٹھ کر ہم کہتے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ میرے کریم نبی کے غلاموں، آج سے 1400 سال پہلے مسجد نبوی شریف ہے، میرے کریم نبی کے صحابہ بیٹھے گئے، مجلس لگی ہے، میرے کریم نبی تشریف لاتے گئے۔ میرے سرکار نے صحابہ سے پوچھا، او میرے صحابہ، ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، یہ بیٹھنا کیسا ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ عرض کرتے کہ سونا نبی، نحن نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ توجہ کیجئے گا، صحابہ عرض کرتے سونا نبی، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر دیں گے، رب کی حمد بیان کر دیں گے کہ رب نے ہمیں ہدایت دین عطا فرمائی۔ اور صحابہ عرض کرتے سونا نبی ومن علینا بکا، ایک تو ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا یہاں بیٹھ کر آقا جی آپ کا میلاد بیان کر رہے گے۔ یا نبی اللہ، ہم آپ کا میلاد بیان کر رہے گے۔ توجہ کیجئے گا، میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، او میرے صحابہ، کیا تم قسم دے سکتے ہو کہ یہاں اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ عرض کرتے سونا نبی، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے۔ میرے کریم نبی نے صحابہ سے فرمایا، او میرے صحابہ، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی ہے کہ مجھے تمہارے قول پہ شک ہے، مجھے تمہاری بات پہ شک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، اتانی جبریل، تھوڑی دیر گزری ہے، میرے پاس جبریل تشریف لائے، فاخبرنی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ۔ میرے آقا فرماتے صحابہ، جبریل نے آ کر مجھے یہ بشارت دی ہے، یا رسول اللہ، آپ کے دیوانے زمین پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے گئے، آپ کی عمل کی باتیں کرتے گئے، ان کے اس عمل کی وجہ سے رب آسمان میں فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہے، رب آسمان میں فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہے۔ گویا میرے نبی کے صحابہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اگر ان الفاظ کا ترجمہ کیا جائے تو میرے نبی کے صحابہ بھی آج سے 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ مل گئے مصطفیٰ۔ بولو بولو بولو، مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ۔ اور
کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، توجہ کیجئے گا، فرمایا اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا کہ اپنا محبوب انہیں کیا دیا جی؟ عطا فرما دیا۔ توجہ کیجئے گا، تھوڑی دیر توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے محبوب ہمیں عطا کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبوب عطا کیوں کیا؟ حضور دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا۔ فرمایا رب کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے کیا تھے؟ دشمن۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، انہوں نے تمہارے دلوں کے درمیان ایک دوسرے کی کیا ڈال دی جی؟ محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، رب کی اس نعمت سے تم کیا بن گئے جی؟ بھائی بن گئے۔ اب صحابہ کہتے ہیں نا کہ حضور کی آمد سے قبل، ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو ایک پانی کے کنویں پر 50 سال جھگڑا رہتا تھا۔ کتنے سال کی؟ 50 سال پانی کے ایک کنویں پہ جھگڑا رہتا۔ اب حضور آ گئے، دنیا میں تشریف لائے، تو جنگ کا موقع ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ پانی کا ایک پیالہ ہے، ادھر سے آواز آئی پانی کی، تو کہتے ہیں وہ پانی لے کر نا ایک صحابی کے پاس گئے، جب انہوں نے پانی منہ سے لگانے لگے نا، دوسرے کی آواز آئی پیاس، کہتے وہ پانی کا پیالہ، انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ پانی اسے دے دو، کہتے جب ان کے پاس پانی کا پیالہ لے کر گئے تو تیسرے کی آواز آئی پیاس، کہتے وہ پانی کا پیالہ لے کر تیسرے کے پاس گئے، جب ان کے پاس پانی کا پیالہ لے کر گئے وہ جام شہادت نوش فرما چکے تھے، کہتے پھر پہلے کے پاس آئے وہ بھی جام شہادت نوش فرما چکے تھے، دوسرے کے پاس آئے وہ بھی جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ 50 سال پانی کے ایک کنویں پہ جھگڑا رہتا تھا، اب میرے محبوب آئے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہتے دلوں میں ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ اب پانی کا ایک پیالہ ہے، ایک کہتا ہے مجھے نہیں اسے دے دو، اسے نہیں اسے دے دو، پانی کا پیالہ وہیں پہ موجود ہے لیکن تینوں جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ کیا کیا؟ ایک دوسرے پر ترجیح دے دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں تجھے نماز روزے زکوٰۃ سے بھی بڑا عمل نہ بتاؤں؟ حضور بتائیں وہ کیا عمل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ نماز روزے زکوٰۃ سے بھی افضل عمل یہ ہے کہ تم نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لو۔ کیا کر لو جی؟ صلح۔ یہ نماز روزے، حضور نے فرمایا صحابہ میں تمہیں سب سے افضل مسلمان کی نشانی نہ بتاؤں؟ حضور بتائیں سب سے افضل مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا سب سے افضل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن آج ساری زندگی ایک دوسرے کو دیکھیں نا کہ یہ ہمارا جو ظاہری جسم ہے نا، اگر جسم پہ 10,000 کا کپڑے کا سوٹ لگا ہو نا تو دنیا والے کہیں گے جی ماشاءاللہ اس بندے نے 10,000 کا سوٹ لگایا ہے۔ یاد رکھنا دنیا والے ظاہری بناؤ سنگار دیکھتے ہیں لیکن میرا رب اگر دیکھتا ہے تو وہ دلوں کے حال دیکھتا ہے، وہ دلوں کے حال دیکھتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا صحابہ سے الا وان فی الجسد صبغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا صحابہ خبردار جسم کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہوا تو سارا جسم درست ہے۔ اگر دل ٹھیک تھا کہ سارا جسم ٹھیک، تجھے ہے دل نہیں نہ ٹھیک تو پھر ہمیں بار 5,000 نو سوٹ لگا لو کسے کام نہیں، کیونکہ بابا بلے شاہ ہے نا، بلے شاہ رب انہاں نو ملدا نیتاں جنہاں دیاں سچیاں ہے جی، کہ نیت سچی نہیں، ایک دوسرے نے خلاف بغض حسد منافقت ہے جی، جسے رب نے ہم ساری زندگی دیکھیں عزت دینے والی ذات کس کی ہے؟ رب کی ہے۔ اگر یہ علماء بھائی فریاد ابراہیم میں اللہ نے عزت دے دی تو میں کون ہوتا ہوں کہ ان کی پگڑی اچھالوں؟ کیونکہ میرا یہ یقین ہونا چاہیے کہ انہیں عزت رب نے دی ہے، میں جو مرضی کروں انہیں اور میرے کریم نبی کے غلاموں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ عرض کی حضور ایک ایسی عورت ہے
کہ جو نمازیں بھی پڑھتی ہے، یاد رکھیا بندہ مسیتی نہیں پہلی صفحے بھی نماز پڑھے، ساری زندگی 1.5 گھنٹے کی تسبیح پھیرنا رہے، لیکن جتھے اساں رہنے آنا اپنے پڑوسی کی تکلیف دیتی، انہوں نے رستہ بند کیتا، پانی بند کیتا، اگر مسیتی نہیں پہلی صفحے وچ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ساڑھے کسے کم نہیں اشنا، اگر کسے نہ دل دکھایا، اگر کسے نہ دل دکھایا، کیونکہ کھڑی کے تاجدار میاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے گئے داد مسجد اٹھا دے مندر اٹھا دے جو کچھ دینا ایک بندے دا دل نہ ٹھائیں اوے رب دلاں وچ رہندا۔ میں حضور ایک ایسی عورت ہے جو نمازیں بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں۔ حضور فرمایا جنمی ہے۔ اور میں حضور ایک ایسی عورت ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، باقی تہجد بھی نہیں پڑھنی، وہ نفل بھی نہیں پڑھنی، لیکن پڑوسیوں نال اس کا سلوک اچھا ہے۔ حضور فرمایا جنتی عورت ہے۔ کیا فرمایا وہ جنتی عورت ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے غلاموں، یہ میلاد کا مقصد، حضور کی آمد کا جو مقصد یہ ہے وہ یہ تھا کہ حضور دنیا کے اندر تشریف لائے۔ پھر میرے آقا نے امیر اور غریب کا فرق جو تھا وہ حضور نے ختم کر دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ایک دن میں تندور سے روٹیاں لگا رہی ہوں، حضور آئے، میرے آقا نے فرمایا عائشہ ایک روٹی میں بھی لگاؤں گا۔ حضور حکمت کیا ہے؟ فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کوئی کسی روٹی پکانے والے کو کمی نہ سمجھے۔ اللہ! حضور نے اپنے ہاتھوں سے کپڑوں کو پیوند لگائے اور حضور نے بتایا کہ قیامت تک آنے والے کوئی کسی کپڑے سلائی کرنے والے کو کوئی کمی نہ سمجھے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے جوتا سلائی کیا اور یہ بتایا کہ میں اس لیے اپنے ہاتھوں سے جوتا سلائی کر رہا ہوں کہ قیامت تک آنے والے کوئی کسی موچی کو، کسی جوتے سلائی کرنے والے کو کوئی کمی نہ سمجھے، اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے ہاں عزت اسی کی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا۔ حضور کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ نمازی بن جائیں۔ کیا بن جائیں جی؟ لیکن آج ماشاءاللہ نمبردار برادران نے، جملہ اہلیان مولا نے کتنی خوبصورت مسجد تعمیر کی ہے، اور اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اب مسجد بن گئی ہے، ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم اس مسجد کو آباد کریں، ہم نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جملہ نمبردار برادران کو جنہوں نے خوبصورت بزم کو سجایا، اللہ تعالیٰ انہیں اس کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جس نے دادا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے دادا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے دادا کا وعدہ وفا کر دیا،
گھر ہی سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقے آل رسول یہ سلام آج زیادہ ہو قبول تمام احباب تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا حی یا قیوم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. پاک پروردگار عالم جتنے بھی کلمات طیبات قرآن کریم کے آیات بینات درود پاک کا ورد کیا گیا ذکر اذکار کیا گیا اللہ پاک سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ذکر اذکار کا ثواب پیش کرنے الہ العالمین قبول فرما. حضور کے توسل نہ تمام انبیاء دی بارگاہ دے اندر فردن فردن پیش کرنے الہ العالمین قبول فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مائدہ حضور کے تمام آل پاک اولاد پاک ازواج پاک اہل بیت پاک صحابہ پاک پنجتن پاک خلفاء راشدین آل نبی اولاد علی شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہ دی روح پاک کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. پروردگار عالم کلمات طیبات کا ثواب شہنشاہ بغداد سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. پروردگار عالم جن جن حضرات نے محفل پاک کا انتظام کیا اللہ پاک مالی تعاون کیا جانی تعاون کیا جس طریقہ کا تعاون کیا پروردگار عالم ان کے خاندان دے نال تعلق رکھنے والے جتنے بھی عزیز و اقارب چھوٹے بوڑھے بچے عورتیں مرد اس جہان سے پردہ فرما سکیں اللہ پاک سب کی مغفرت اور بخشش فرما. سب کے دراجات بلند فرما. سب کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرما. سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. پروردگار عالم جن جن حضرات نے محفل کعب کے انتظام کیا اللہ پاک ان کے علم عمر جان مال اولاد کاروبار معاملات رزق میں برکتیں نازل فرما. انہیں زمینی آسمانی آفات بلیات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. شر شیطانہ شر ظالمانہ تو محفوظ فرما. سب کے علم عمر جان مال اولاد کاروبار معاملات رزق میں برکتیں نازل فرما. سب کو زمینی آسمانی آفات بلیات سے محفوظ فرما. سب کے کاروبار میں خیر و برکت نازل فرما. جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفا عطا فرما. سب کے گھروں کے اندر اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کا نزول نظر فرما. سب کو دین و دنیا میں عزتیں عطا فرما. سب کی دین دنیا بہتر فرما. ہم سب کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سب کے حال پہ رحم و کرم فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ پاک غیبانہ مدد فرما. اللہ پاک ہماری دعا ان کے حق میں قبول و منظور فرما. اللہ پاک ان کی مدد فرما. جو شہید ہوئے اللہ پاک ان کے درجے بلند فرما. اللہ پاک ہماری دعا ان کے حق میں قبول و منظور فرما. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا تاجیں جڑی ویڈیو ہیں تسیں سالی نعت بھی ہوئی
پڑھنے تلاوت ہوئی، پھر نعت ہوئی، پھر تقریر ہوئی، تو لائک سے شیئر کریے اڑا کرو، سبسکرائب کریے اڑا کرو، کمنٹ کرا کرو کہ کیا جی ویڈیو تو کیا جی ویڈیو چاہیے نہیں. تو اللہ حافظ.